الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تاکلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ آیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کے ساتھ اور بھلا بیٹھے ہو اپنی جانوں کو، حالانکہ تم پڑھتے رہتے ہو کتاب، اور اس میں مذمت ہے عالم بے عمل کی، کیا پس عقل سے کام ہی نہیں لیتے؟ اور مدد مانگو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے۔ تحقیق یہ عادت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر جنہیں یقین رہتا ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے تو اس خدمت کا انعام ملے گا۔ تحقیق وہ اس کی طرف واپس ہوں گے تو اس وقت حساب و کتاب ہوگا۔ تو سامعین محترم، ماقبل آیات کریمہ کے اندر ایمان کی دعوت دی گئی تھی۔ اب ان آیات مبارکہ میں ارکان ایمان کی دعوت دے رہے ہیں جن پر عمل کرنے سے روحانی امراض سے شفا مل جاتی ہے۔ چنانچہ ارکان ایمان کی دعوت دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نماز قائم کرو۔ جب نماز قائم کرو گے تو کبھی قیام کی شکل میں رب کے حضور عاجزی ہوگی، کبھی رکوع کی شکل میں عاجزی ہوگی، اور کبھی سجدہ کی شکل میں عاجزی ہوگی۔ تو عقیدہ بن جائے گا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، صرف اپنے رب ہی کے غلام ہیں۔ جب اپنی غلامی کا اعتراف کرو گے تو اقتدار کی محبت دلوں سے نکل جائے گی، اور جب اقتدار کی محبت دلوں سے نکلے گی تو ایمان قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے یہی بات کہی کہ نماز قائم کرو۔ نماز کے قیام سے تمہارے دلوں کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، اور اس عاجزی کے ذریعے دلوں سے اقتدار کی محبت نکل جائے گی۔ جب اقتدار کی محبت دلوں سے نکلے گی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ یہ یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کر کے کہا۔ ایمان قبول کرنے سے ایک معنی مال کی محبت بھی ہے کہ مال آڑے آ جاتا ہے۔ اگر ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلیں گے تو ہمیں مال حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا علاج بھی بتایا۔ ایمان قبول کرنے کے ایک معنی مال کی محبت تھی، اس کا علاج اللہ تبارک و تعالی نے تجویز فرماتے ہوئے فرمایا کہ زکوٰۃ دیتے رہو۔ جب زکوٰۃ ادا کرو گے تو تمہارے دلوں سے دنیا کی لالچ، مال کی محبت ختم ہو جائے گی،
جب یہ مال کی محبت تمہارے دلوں سے ختم ہوگی تو ایمان قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب تیسری چیز جو ایمان سے روکنے والی ہے وہ ہے حسد۔ تو یہودیوں کو حسد یہ تھا کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسحاق کی اولاد میں سے کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل کی اولاد سے کیوں آ گئے؟ تو اس حسد نے بھی ان کو ایمان سے روکا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حسد کا علاج بھی تجویز فرمایا کہ عاجزی کرنے والوں کی صحبت اختیار کیا کرو۔ جب عاجزی کرنے والوں کی صحبت اختیار کرو گے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھو گے، تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو ان کی صحبت کا اثر تمہارے دلوں پر پڑے گا۔ جب تمہارے دلوں پر پڑے گا تو تمہارے دلوں سے حسد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب حسد کا خاتمہ ہو جائے گا تو نتیجتاً ایمان قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حسد کا علاج یہ بتایا کہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، نیک لوگوں کی مجلس اختیار کیا کرو، اہل اللہ کی مجلس اختیار کیا کرو، تاکہ تمہارے دلوں سے حسد، بغض، کینہ یہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ امراض روحانیہ کا علاج ذکر فرمانے کے بعد عالم بے عمل کو بھی تنبیہ فرمائی۔ وہ عالم جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتا ہے لیکن خود نیکی نہیں کرتا، تو اس عالم کو تنبیہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ عوام کو تو ایمان و رسالت قبول کرنے کی دعوت دیتے رہتے ہو، خود ایمان اور ارکان ایمان سے بغاوت اور مخالفت کرتے ہو، تو کیا تم اپنی کتاب تورات کی تلاوت نہیں کرتے جس میں عالم بے عمل کی مذمت موجود ہے؟ اگر تم محض مصائب کی خاطر ایمان قبول نہیں کرتے تو اس کا علاج یہ ہے کہ مصائب میں اللہ کریم کی ذات گرامی سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعے۔ لیکن یہ کام کرنا نہایت ہی مشکل ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت کے اندر اللہ سے مدد نماز کے ذریعے مانگی جائے، نماز پڑھی جائے، تو یہ مشکل ہے، مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، وہ ہر وقت اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پالتے رہتے ہیں، ان کے لیے نہایت ہی آسان ہے۔ خوف خداوندی سے اپنے قلوب کو منور کرنے والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ عالم آخرت میں ملاقات کے منتظر رہتے ہیں۔ جب رب سے ملاقات ہوگی تو استحقاق کے اجر کے علاوہ بہت زیادہ ثواب ان کو ملے گا۔ رب کی عدالت عالیہ میں ہر عمل کا حساب و کتاب ہوگا، لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے دن قیامت کے بہت بڑا اجر ہوگا۔ اب اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم بے عمل تبلیغ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عالم کے دو فریضے ہوتے ہیں۔ ایک فریضہ ہوتا ہے اصلاح نفس، اپنے نفس کی اصلاح کرنا، اور دوسرا فریضہ ہوتا ہے اصلاح الغیر، غیر کی اصلاح کرنا، اپنی بھی اصلاح اور دوسروں کی بھی اصلاح۔ اگر کوئی عالم ایک فریضے سے محروم ہے تو دوسرے فریضے سے اس کو محروم نہیں کیا جائے گا، بلکہ عالم بے عمل تبلیغ کر سکتا ہے، اس تبلیغ کرنے کے اوپر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اپنے نفس کی اصلاح کی اس کو ضرورت ہے، لہٰذا اس کو یہی پیغام اللہ تبارک و تعالی دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی درست کر لو اور دوسروں کی اصلاح بھی کرتے رہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔